ہے راز یہی حرمت عثمان غنی کا ہے راز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کی ہستی شبستان ذکر و سجود، اس کی ہستی شبستان ذکر و سجود، اس کا ذکر حسین ہر علم کی کشود، اس کا ذکر حسین ہر علم کی کشود، نور جس کے محب خاک جس کے حسود، نور جس کے محب خاک جس کے حسود، زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام۔ مکرم ناظرین السلام علیکم۔ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر آپ کا میزبان صفدر علی محسن خصوصی پروگرام ذو النورین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام ذو النورین کی صورت میں ہم اپنے ہدایہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اس رفت مآب آسمان مرتبت ہستی کی خدمت میں جو امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، اسلام پر، اہل اسلام پر ان کے بڑے احسانات ہیں۔ انہی احسانات کا ذکر کرنے کے لیے اور ان کی بارگاہ نیاز میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے لیے ہم آج کی یہ بزم سجائے بیٹھے ہیں۔ میری مراد ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات سے۔ ان کی خدمت میں ترتیب وار ہدایہ عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ ہے۔ آج یہ چوتھا پروگرام ہے جو ذو النورین کی صورت میں آن ایئر ہے اور میں اور آپ اپنے ہدایہ عقیدت پیش کرنے کا شرف پا رہے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ میرے دائیں ہاتھ پہ جو اسکالر تشریف فرما ہیں، آج پہلی دفعہ ہمیں کسی پروگرام میں میرے ساتھ یہ شرف یاب کر رہے ہیں۔ داتا کی نگری لاہور سے ہی آپ کا تعلق ہے، بہت خوبصورت انداز میں اپنا مطمع نظر اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ جناب مفتی محمد اشفاق مدنی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ مفتی صاحب خوش آمدید، اور بزم عثمان غنی میں آپ کا خیر مقدم۔ بہت شکریہ سر۔ آپ کے ساتھ دوسرے اسکالر داتا کی نگری لاہور سے ہی آپ کا تعلق ہے، آپ محتمم ہیں جامعہ شمسیہ رضویہ لاہور سے۔ آج مجھے کسی پروگرام میں پہلی دفعہ ان کے ساتھ بھی شرف یاب ہونے کا موقع فراہم ہو رہا ہے۔ میری مراد علامہ محمد وقاص جعفر صاحب سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ علامہ صاحب آپ کا بھی خیر مقدم، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ میرے تیسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت کے حامل ثنا خوان رسول، طویل عرصے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، ان کا ذکر، ان کی توصیف ان کا زاد راہ اور مایہ حیات ہے، جناب صغیر احمد نقشبندی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صغیر بھائی خوش آمدید۔ آپ کی نعت شریف کے نذرانے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، بسم اللہ فرمائیے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے، آج لے ان
کی پناہ مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جان و دل خوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل تیرا رضا راتوں سامان گیا نعمتیں بانٹتا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا روح پرور نذرانہ ہے، اور کیوں نہ ہو کلام الامام امام الکلام امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کا یہ زمزمہ عقیدت ہے جو جناب صغیر احمد نقشبندی نے پیش کیا۔ اللہ کریم ان کے فیضان کو عام فرمائے، صغیر بھائی کو اجر کثیر نصیب ہو۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام ذوالنورین کا آج چوتھا ایپیسوڈ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بہت نفع بخش معلومات پر مبنی یہ پروگرام ہے۔ پہلے 3 ایپیسوڈز میں بھی آپ نے بہت ساری قیمتی باتیں جو ہیں عام تک پہنچی ہیں، اور آپ نے جانا ہے کہ یہ اسلام کے کیسے محسن ہیں جن کا نام سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی محمد اشفاق مدنی صاحب سے۔ مفتی صاحب قبلہ، خلافت عثمانی کی ابتدا کب ہوتی ہے، کن حالات میں ہوتی ہے، یہاں سے شروع فرمائیے تاکہ گفتگو کی عمارت کی بنیاد رکھی جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آغاز میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی شخص کے اندر جو نور نظر آتا ہے اور رنگ نظر آتا ہے وہ اس کے استاذ اور اس کے رہنما کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ متفق۔ اور صحابہ اکرام وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جن کے ڈائریکٹ استاد حضور فخر عالم جان، بڑی خوبصورت بات، جن کی کردار میں جو رنگ بھرا ہے وہ حضور نے خود بھرا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو تربیت کی ہے وہ اس بنیاد پر کی ہے کہ تم نے ساری زندگی اللہ رب العالمین کے معاملے میں خالص و مخلص رہنا ہے، کیا کہنے، واہ واہ، اور مخلوق کو نفع پہنچاتے رہنا ہے۔ سبحان۔ اب جو سوال آپ نے کیا ہے اس کی جانب آتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم زخمی ہوتے ہیں تو اس حالت میں بھی تمام صحابہ اکرام بشمول امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم ایک ہی چیز کا دل کے اندر بات تھی کہ اب خلافت کس کے ذمہ لگانی ہے، اللہ، تاکہ جو اتنا خوبصورت لاکھوں مربع میل پر مشتمل گلشن ہے اس کی ایک پتی بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ کیونکہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ فتوحات ہو جاتی ہیں لیکن فتح کو برقرار رکھنا یہ بہت بڑا مشن ہوتا ہے۔ اور کیونکہ صرف جنگ لڑنا تو ایک نمائش ہوتی ہے، طاقت کی نمائش کرنا صحابہ کا مقصد نہیں تھا، بلکہ اللہ کی محبت کو مخلوق میں برقرار رکھنا یہ صحابہ کا مشن تھا۔ اور حضرت عمر کے پاس جب سبھی آئے کہ حضور کس کو اب آپ خلیفہ مقرر کریں گے، پہلی بات کہی کہ آپ اپنے بیٹے عمر بن حضرت عبداللہ بن عمر کو کر دیجئے۔ اللہ اکبر، کتنا اخلاص تھا اور محبت تھی۔ کہا کہ نہیں، میں یہ اتنا وزن اپنے بیٹے کے سر پہ نہیں رکھنا چاہتا، اور کہا کہ میں یہ ذمہ داری دے کے بھی نہیں جانا چاہتا کہ آگے قیامت کو میں پوری خلافت کا جواب دے ہوں۔ میں نے جو وزن اٹھایا وہ میں جانتا ہوں کہ کتنا بھاری ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ہاں، میں مختصر کر کے یہاں پر اس بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں 6 افراد، وہ 6 افراد جن سے زندگی بھر رسول ہاشمی خوش رہے،
हजूर फख्र आलम अलैहिस्सलाम जिनसे राजी रहे, मैं उनकी एक शूरा बना देता हूँ, ये आपस में तय कर लें कि ये जिम्मेदारी ये किसको देनी चाहिए और तुम लोगों को उनकी बात मानना तुम्हारे जिम्मे लाजिम होगा। तो आपने फिर हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा, हजरत ज़ुन्नुरैन उस्मान गनी, हजरत तलहा, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत साद बिन अबी वक़ास, सुभान अल्लाह, इनके जिम्मे लगाया कि आप जो है आपके जिम्मे है। देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी दी जा रही कि 3 दिन और 3 रातों में आपने ये ड्यूटी पूरी करनी है। कहा कि मेरा बेटा अब्दुल्ला तुम्हारे पास आएगा, खिलाफत उसको नहीं मिलेगी, मुशावरत में वो शामिल रहेगा, तुम चाहो तो उससे मशवरा लो और चाहो तो उससे मशवरा ना लो। अब हजरत उमर फारूक आजम आप दुनिया फानी से चले जाते हैं, आपकी तदफीन के बाद ये 6 अफराद जो हैं, एक रिवायत है कि हजरत मिसवर बिन मखरमा के घर में इन्होंने मशवरा किया और एक ये कि अम्मी हुजूर हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरा मुबारक में इन्होंने मुशावरत की है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो हैं उन्होंने कहा कि 3 अफराद 3 को अपनी जिम्मेदारी दे दें, तफवीज कर दें अपनी जानिब से, ताकि उन तीनों में से इंतखाब आसान हो जाए। हजरत जुबैर बिन अवाम ने हजरत अली मुर्तजा को जो है ना वो अपनी तफवीज कर दी, और हजरत तलहा ने हजरत उस्मान को, और हजरत साद बिन अबी वक़ास ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को। देखें ये कितने खालिसो मुखलिस अफराद थे, अपने लिए नहीं रखे, अपने लिए नहीं रखे। हजरत अब्दुर्रहमान दूसरे को बेहतर जाना, दूसरे को बेहतर जाना। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने यहां पर यह बात कही, कहा कि मुझे तो खिलाफत नहीं चाहिए, अब रह गए आप दोनों, अब आप बताएं कि किसको खलीफा होना चाहिए। हजरत अली ने कहा उस्मान गनी को होना चाहिए, हजरत उस्मान गनी ने कहा अली को होना चाहिए, और बाद रिवायतों में है कि दोनों यहां पर खामोश रहे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि मैं इसके ऊपर फिर तमाम मुशावरत करके फिर ये बात सामने लाऊंगा कि किसको खलीफा होना चाहिए। तो बिल आखिर उन्होंने फिर हजरत उस्मान गनी का नाम पेश किया, और अहले मदीना बशमूल अहले बैत ने उनके हाथ पर बैत किया। क्या कह रहे हैं? खिलाफत उस्मानिया की जो है बुनियाद रखी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत खूबसूरत इमारत आपने रखी, गुफ्तगू किया, और हमारे लिए मौजू को आगे बढ़ाना और ज़्यादा आसान हो गया है। अब मैं सवाल अर्ज़ किए देता हूँ मोहतरम अल्लामा मोहम्मद वकास जाफ़र साहब की खिदमत में, और उसके बाद एक वक्फे की जानिब बढ़ते हैं और जवाब का तालिब हूँगा मैं वापसी पर। अल्लामा साहब किबला, सवाल के अंदर ही ज़्यादा अगले सवाल का मौजूद है, फतूहात का भी जिक्र फरमाया मुफ्ती साहब किबला ने, तो हम ये जानना चाहेंगे कि खिलाफत उस्मानी में जो फतूहात हैं और जितनी जो मुस्लिम ममलिकत है वो एक्सपैंड हुई है, उसके कुछ इशारे, कुछ झलकियाँ आप हमें वक्फे के बाद इनायत फरमाइएगा। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हदाया नियाज पेश करने की बज़्म है ज़ुन्नुरैन। आज 4था प्रोग्राम है, खूबसूरत आगाज़ मुफ्ती मोहम्मद इशफाक मदनी साहब ने फरमा दिया। एक मुख्तसर सा वक्फा और वापस आप पर जनाब अल्लामा मोहम्मद वकास जाफ़र से सवाल का जवाब वसूल करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस मुबारक महफिल में। प्रोग्राम है ज़ुन्नुरैन, दाता की नगरी लाहौर से आज इसका 4था प्रोग्राम। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। हम हदिया तबरीक पेश कर रहे हैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। आपने जैसे अभी मुफ्ती साहब ने आगाज़ किया कि आपकी खिलाफत और आपकी नॉमिनेशन कैसी हुई, और इसके अंदर एक मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जो मुशावरत की, क्योंकि मुख्तसर था, मुशावरत में उन्होंने मदीना के बच्चों से भी राय ली, अल्लाहु अकबर कबीर, मदीना की औरतों से भी राय ली, पूछा कि किसको होना चाहिए खलीफा। और दो, मैं एक और इम्पोर्टेंट बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि 3 लोगों ने जिन्होंने ये हक तफवीज़ किया वो तीनों जर्नैल साहबा थे। तो ये इसके बाद हज़रत उस्मान गनी जब अपना खलीफा बने और आपने गवर्नरों को ख़त लिखे, तो आप जानते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अब जो अल्लाह ताला कुरान पाक फरमाता है कि अशिद्दा वल कुफ़ार, बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद थे कुफ़ार के मामले में, और अल्लाह के अमर को नाफिज करने में बहुत मुतशद्दिद थे। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के बाद जो बैज़ंतीनी एम्पायर थी या रोमन एम्पायर थी या जो पर्शियन एम्पायर या ईरान और कसरा, ये इन्होंने कहा कि क्योंकि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने हमारी सल्तनत की बेशुमार हिस्से जो है उनके ऊपर सल्तनत जो है वो मुमलिकत इस्लामिया कायम हो चुकी है, तो अब एक मौका है कि हम दोबारा से जो है इसको अपने इलाकों को वापस लेते हैं। तो इसी इसना के अंदर हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो मिस्र के फाते हैं, सही, तो रोमन एम्पायर ने 300 जहाज़ों के साथ, बहरी जहाज़ों के साथ उन्होंने जो है वो इस्कंदरिया जो मिस्र का एक शहर है उसके ऊपर हमला कर दिया। इस तरह यहाँ पे भी एक सोच उठ गई। इसी तरह खुरासान वगैरह और सीस्तान वगैरह के अंदर, यानी जो पर्शियन एम्पायर थी, यहाँ पे भी जो है वो बगावत उठी। तो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला
عنہ کو آپ نے کیونکہ گورنری سے ہٹا دیا تھا اور وہاں پہ حضرت عبداللہ بن سعد کو گورنر نامزد کر دیا تھا، تو اسکندریہ جب وہ جو ہے رومن امپائر نے جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ کیپچر کر لیا، اور جب یہ کیپچر ہوا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15,000 فوجیوں کے ساتھ دوبارہ بھیجا۔ صحیح۔ اور حضرت عمرو بن عاص جانتے تھے، کیونکہ آپ نے مصر کو پہلے فتح کر چکے تھے، آپ جانتے تھے کہ کیونکہ رومن جو ہے وہ بڑے ظالم ہیں، تو یہاں کی عوام کو آٹومیٹکلی پتہ لگ جائے گا کہ جب ان کو کچھ عرصہ گزرے گا کہ کتنے ظالم ہیں، اور یہ عوام خود ہمیں بلائے گی کہ ہم اس جگہ کو دوبارہ سے جو ہے وہ فتح کر لیں۔ وہی ہوا، چند ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے وہاں سے دوبارہ پیغامات بھیجے کہ اس جگہ کے اوپر ہمیں روم کی جو سلطنت ہے اس سے ذرا ہمیں نجات دلائی جائے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ مصر کو فتح فرما دیا، اور ایسا فتح فرمایا کہ آج تک جو ہے وہ مسلمانوں کے وہ انڈر ہے مصر جو ہے۔ اس کے بعد جو خراسان کا علاقہ ہے یہ فتح ہوا دوبارہ سے، یعنی جو شورش اٹھی تھی اس کو کچل دیا گیا، سیستان کا علاقہ، یہ سارے علاقے جو ہے دوبارہ جو ہے وہ فتح ہو گئے، اور اتنا یہ پھیلا، یعنی یہاں آپ دیکھیں شمالی افریقہ جو ہے، نارتھ افریقہ کے اندر جو یہ طرابلس اس کو آج لیبیا کہتے ہیں، لیبیا سے آگے تیونس تک اور الجزائر تک جو ہے وہ سلطنت مملکت اسلامیہ پھیل گئی۔ ادھر جو ہے آرمینیا اور یہ سارے اناطولیہ وغیرہ کے علاقے بھی حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوئے، اور بعد ازاں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اتنا پھیلا کہ اس کی حدود جو ہے وہ چائنا کو لگ رہی تھی، یعنی مشرق کی سائیڈ سے چائنا کو لگ رہی تھی اور مغربی سائیڈ سے جو ہے وہ یہ لگ رہی تھی رومن امپائر کو کی جو ہے، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں ہی جو ہے وہ اسپین کے اوپر جو ہے ایک حملہ کیا گیا تھا اور اس کو جو نقصان پہنچایا گیا۔ تو اس طرح حضرت عثمان غنی نے وہ جو 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جو سلطنت تھی وہ 36 لاکھ مربع میل تک حضرت عثمان غنی نے پھیلا دی۔ بہت خوبصورت، بہت شاندار احاطہ آپ نے فرمایا قبلہ، بہت نوازش۔ مفتی صاحب قبلہ، کیونکہ فتوحات کا ذکر ہے تو کیوں نہ کچھ جو نیول ایکسپیڈیشنز ہیں، بحری مہمات، ان کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے، کیونکہ اس زمانے میں آہستہ آہستہ جو مسلمانوں کی جو نیول فورسز تھیں وہ بہت اچھے طریقے سے گرو کر چکی تھیں، تو کچھ اس کا بھی اظہار فرمائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جنہیں اسلام میں بحری معاملات کا بانی مانا جاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کے اندر ان کے پاس یہ خط لکھا گیا تھا کہ ہمیں کچھ ساحلی پٹیوں پر ایسی آزمائش کا سامنا ہے کہ کچھ ایسے جو علاقے ہیں جو سمندروں کے اندر ہیں وہاں سے سورش ہونے کا خطرہ ہے، تو ہمیں بحری جہاز تیار کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت چونکہ دو بڑی سلطنت کے ساتھ ٹکراؤ تھا، روم کے ساتھ اور کسرا کے ساتھ، تو اس وقت تمام تر مصروفیت حضرت عمر فاروق اعظم کی اس طرف تھی، اور چونکہ آپ آخری وقت میں ایران کو مکمل طور پہ فتح کر کے گئے، روم کو مکمل فتح کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بری علاقوں کو پہلے اپنا ہولڈ مکمل کر لیں، اس کے بعد بحری علاقوں کو دیکھا جائے گا۔ تو اب حضرت عثمان غنی کے زمانے میں چونکہ یہ بری علاقے تقریباً جو ہے وہ مسلمانوں کی گرفت میں تھے اور وہاں پر مکمل کنٹرول تھا، اور بحری معاملات نیول سسٹم کی طرف جانے سے پہلے حضرت عثمان غنی مختلف علاقوں میں فوج کے ہیڈ کوارٹر بنا چکے تھے۔ یعنی عراق میں بنا لیا تھا کور کمانڈر ہاؤس، اور اسی طریقے ایران میں بھی بنا چکے تھے، اور اسی انداز سے جو ہے وہ شام کے علاقوں میں بھی آپ جو ہے ہیڈ کوارٹر بنا چکے تھے، وہاں سے پھر کمک جو ہے آگے فوج کی بھیج دی جاتی تھی۔ اب اس کے بعد آپ نے پھر جب حکم دیا، حضرت امیر معاویہ نے یہ سب سے پہلے خط لکھا تھا کہ ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم روم کے وہ علاقے جو ذخیرے ہیں وہاں پر جو ہے ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں۔ تو پھر انہوں نے بحری جو بیڑے تیار کیے، جس سے سب سے بہترین علاقہ جو آج بھی بڑا جو ہے وہ سمندری علاقوں میں بڑی اس کی اہمیت ہے وہ ہے سیپرس۔ آپ نے سیپرس کو جو ہے نا وہ فتح کیا، کیونکہ وہ اثر انداز ہوتا تھا، روم کی جانب بھی اثر انداز ہوتا تھا اور قسطنطنیہ کی جانب بھی اثر انداز ہوتا تھا، تو اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا یہ مسلمان نیوی کی ایک بہت بڑی جو ہے ان کے لیے ٹارگٹ تھا، اور اس کو انہوں نے پھر اچیو بھی کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایسے ذخیرے جو ہیں وہ انہوں نے 50 کے قریب جو ہے مختلف سمندروں کے وہ علاقے کہ جہاں پر بحری بیڑیوں کے ذریعے ہی جایا جا سکتا ہے وہ علاقے اپنے کنٹرول میں کیے، جس کا پھر فائدہ یہ ہوا کہ اس سے جو قسطنطین دوم ہے جو ہریکل کا پوتا تھا اس کو شکست دی، اور اتنے بڑے بحری بیڑے کو شکست دی جو 500 بیڑوں پر مشتمل تھا، اس کو آپ کی فوج نے شکست دی۔ اسی انداز سے پھر یہ ساحلی پٹی جو ہے، یعنی جو روم سے چلتی ہے، مصر سے ہوتے ہوئے
جو الجزائر تک جاتی ہے، اس تمام ساحلی پٹی کو حضرت عثمان غنی نے محفوظ کیا. اور یہاں پر یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ کہ حضرت عثمان غنی کا انتخاب کی بہت بڑی وجہ تھی، کیونکہ آپ پوری زندگی مختلف عالمی منڈیوں میں ایکسپورٹ امپورٹ کر چکے تھے. بالکل آپ پوری دنیا کی منڈیوں کو جانتے تھے، لوگوں کی فکر کو جانتے تھے، سوچ کو جانتے تھے، اس تجربے کی بنیاد پر کہ تمام تر دنیا کو یہ دیکھ چکے ہیں کس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور ڈیل کرنا ہے، اس کی جو ہے نا ان کو فہم و فراست حاصل ہے. یہی بات ہے کہ آپ اتنا عرصہ خلافت آپ نے کی، کوئی حصہ ٹوٹا نہیں ہے، جو بھی حصہ ہوا ہے وہ جڑا ہے، اور آپ نے خلافت کو بالکل مضبوط کیا کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ محمد وقاص جعفر صاحب، تدوین قرآن ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے امت مسلمہ میں، جس کا اولین صحرا جو ہے وہ سیدنا عثمان ابن عفان کے سر ہے. تو جو تدوین قرآن کا کام آپ کے دور خلافت میں ہوا ہے، اس کی اہمیت پر، اس کی کچھ کام پر روشنی ڈالیے. جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، اور ڈاکٹر حمید اللہ نے تاریخ قرآن کے اندر حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے جامع القرآن نہیں کہتے کہ انہوں نے قرآن کو جمع فرمایا، بلکہ عثمان غنی کو جامع القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے لوگوں کو ایک قرآن پہ جمع فرمایا. یہ بڑی قیمتی بات درست. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ تدوین قرآن کا جو آپ جانتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق کی مشاورت کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ صدارت کے اندر قرآن کو جمع فرمایا گیا. اور وہ نسخہ تھا، وہ حضرت آپ جانتے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین، ان کے پاس وہ محفوظ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منگوایا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ فتوحات ہو رہی تھیں، اور مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف کلچر والے، مختلف لہجوں والے، وہ یعنی عربی بھی تھے تو عربیوں کے اندر بھی لہجے مختلف ہوتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 حرف یعنی 7 حروف کے اوپر قرآن پاک کو پڑھنے کیا جو ہے نا وہ دیا ایک اعزاز، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ آپ میری امت کے اندر بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو میرے لیے قرآن پاک کو 1 حرف کے اوپر نہیں 7 حروف کے اوپر قرآن کو پڑھنے کی اجازت دی جائے. تو یہ جو 7 حروف کا معاملہ، یہ ایک علماء کی بحث ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو مختلف اختلافات ہیں، پڑھنے کا طریقہ ہے، تغیر و تبدل ہے، جیسے ہم ایا کا پڑھتے ہیں یا اسی طرح کے مختلف ہے، جیسے ایک پڑھتا ہے مالک یوم الدین، ایک مالک یوم الدین، یا ننشزوہا ننشروہا، یہ جو ڈفرنٹ قسم کے جو پروننسیشنز تھے، اس کی وجہ سے جو بندہ جو پڑھ رہا تھا وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہا تھا اور دوسرے کی تکذیب کر رہا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہے وہ گورنر کو خط لکھے اور سارے مصحف منگوا لیے، اور آپ نے جو ایک لہجہ تھا اور جو قریشی لہجہ تھا اس کے اوپر قرآن پاک کو جمع فرمایا، اور وہ جو اس کو آپ کہتے ہیں کہ طرز عثمانی، اس کے اوپر قرآن پاک کو لکھا، اور اس کے نسخے بنا کر آپ نے پوری امت میں جو ہے وہ پوری سلطنت کے اندر پھیلا دیے، بھجوا دیے، اور کہا کہ اس کے مطابق آپ نے قرآن کو لکھنا بھی ہے اور اس کے مطابق آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہے. اور ایک بہت بڑا فتنہ، یعنی جب ہم نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری جو ہے خود لی ہے کہ اس کی حفاظت کی، لیکن جو اس کی پروننسیشن کا مسئلہ پڑھنا تھا، لغت کا مسئلہ پڑھنا تھا، اس سارا جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ حضرت آپ نے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی ہیں انہوں نے اس طرح اس کے اوپر بند باندھا کہ آج تک جو ہے امت مسلمہ کے اندر اتنا انتشار اور افتراق ہونے کے باوجود جو ہے ہم سب لوگ جو ہے وہ قرآن کی سلامت ہے. تدوین قرآن کے اوپر جو ہے کچھ چند مزید جملے مفتی صاحب آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ دیکھیں حضرت عثمان غنی کا یہ امت کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے، اور ان کا اخلاص قبلہ، اس میں کوئی دوسری رائے، ان کا اخلاص دیکھیں، انہوں نے اس کے لیے حضرت زید بن ثابت کو بلایا کہ آپ کتابت کریں گے، کیونکہ وہ کاتب رسول تھے. درست. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی سے وحی لکھوایا کرتے تھے. پھر حضرت سعید بن عاص کو بلایا. حضرت سعید بن عاص کون تھے؟ جو حضور کے لہجے میں قرآن پڑھتے کہ لہجے کا بھی خیال رکھا جائے. حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو بلایا، کیونکہ وہ قرشی تھے اور فصیح العرب تھے. ان لوگوں کو بلایا کہ کوئی بھی ایک لفظ، ان کا اخلاص دیکھیں. عبداللہ ابن مسعود فقی صحابی ہیں مدینہ طیبہ کے،
لیکن وہ حذیل قبیلہ کے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کو مکمل جانتے ہیں لیکن کتابت میں آپ نہیں شامل ہوں گے کیونکہ آپ حذیل قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ یہ قرآن قریش قبیلے کی زبان میں, ان کے لہجے میں, ان کے لفظوں میں نازل ہوا ہے. اور پھر آپ نے 6 مصحف اس وقت لکھوائے. یہ کتنا بڑا کام تھا. ایک مصحف آپ نے خاص اپنے لیے لکھوایا تھا جو شہادت کے وقت جس کے اوپر خون گرا تھا اور آپ شہید ہوئے تھے, اور باقی تمام مصحف اصل میں یہ ارمینیا ہیڈ کوارٹر سے حذیفہ بن یمان کی سفارش کے اوپر لکھا گیا تھا اور تمام علاقوں میں یہ پھیلا دیا گیا, اور پھر آج تک اسی قرآن کے برکات میں اور آپ پوری کائنات پا رہے ہیں. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم فقیروں کا سلام ہو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں. اتنا بڑا احسان فرمایا. مسلمانوں میں 1000 قسم کے فساد ہوں گے, 1000 قسم کے تفرقے ہوں گے, 1000 قسم کے نزاع ہوں گے, مختلف باتوں پر مختلف آراء اوپینینز ہوں گی, بہت سارے جھگڑے ہوں گے. قربان جائیے قرآن کی تدوین پر جمع ہونے پر اس پر آج تک کسی نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا. یہ بھی قبولیت کی ایک اعلیٰ سند ہے جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے حصے میں اللہ نے عطا فرمائی. آئیے ایک مختصر سا وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آ کر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب پروگرام ہے ذوالنورین داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر. آج اس سلسلے کا چوتھا پروگرام ہے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ناز میں ہدایہ نیاز پیش کرنے کا سلسلہ ہے. ان کی سیرت, ان کی صورت, ان کے شمائل, خصائل, ان کے کریڈٹس, ان کے احسانات اور ان کے دور خلافت کے مختلف اہم ترین واقعات اور ان کی نیکیوں کا تذکرہ ہے جو مسلمانوں پر, اہل اسلام پر انہوں نے فرمائی. پروگرام کے اختتامی لمحے ہیں تو میں جناب علامہ محمد وقاص جعفر صاحب آپ سے عرض کروں گا کہ آج کے اس پروگرام کو, ایپیسوڈ کو ہم کیسے سم اپ کریں گے, اس کا تتمہ خلاصہ نشر فرما دیجیے. دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے ہم نے ابتدائیہ میں مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ نور کی جو برسات ہے وہ استاد کے ذمے ہے, استاد کی طرف سے جو ملتا ہے. تو سارے صحابہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد بھی ہیں, ان کے مرید بھی ہیں. بالکل ایسے ہی. اسی لیے حضرت عثمان غنی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی مطابقت تھی شخصیت کے ساتھ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور سفیر مکہ میں گئے ہیں اور صلح حدیبیہ کے موقع پر, تو سارے صحابہ چمگویاں کر رہے تھے کہ عثمان چلے گئے ہیں, ان کو موقع ملے گا, وہ طواف کر رہے ہوں گے, وہ سعی کر رہے ہوں گے اور ہمیں موقع نہیں ملا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا, عثمان میرے بغیر صحیح نہیں کرے گا. یہ ہوتی ہے مطابقت. اور اسی نہیں کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے, ایسے نہیں ہے. تو آپ نے جس طرح ہم نے احسانات گنائے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک خلیل ہوتا ہے, میرا جنت میں خلیل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اور یہ بھی دیکھیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کی عقد میں آئیں. یہ اعزاز بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اللہ اکبر. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے احسانات ہیں. ایک احسان جو میں یاد کرتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ بہت ایک دل کو تسکین ملتی ہے, اور وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چہرے پہ شگفتگی تھی وہ جب ذہن میں آتی ہے, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں میں اچھال رہے ہیں تبوک کے موقع پر, اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عثمان سے راضی ہو. اور حضرت عثمان وہ ہیں جنہوں نے 12 مرتبہ, ایک قول کے مطابق 12 مرتبہ حضور سے جنت کو خریدا ہے, حضور سے جنت کو خریدا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جنت دینے والی ذات جو ہے وہ بھی حضور کی ہے, حضور کے در سے ملنی جنت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی نے 12 مرتبہ جنت کو خریدا ہے. تو یہ اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر انہوں نے ساری زندگی جیسے کہا کہ جو احسانات انہوں نے اس امت پہ کیے ہیں, ہم 100 مرتبہ بھی ان کا 1000 مرتبہ بھی, 1,00,000 مرتبہ بھی شکریہ ادا کریں تو کم ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت کے بڑے احسانات ہیں. اور میں آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت ہی کہا تھا کہ اگر تم مجھے شہید کر دو گے تو تم کبھی بھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکو گے. دیکھ لیجئے, آج آپ دیکھ لیجئے 1400 سال ہو گئے ہیں, جو بھی ہمارے اختلافات جو بھی ہیں, تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں, دیکھ لیجئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصوم ترین شہادت کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. کیا آپ پیغام نشر کیجئے گا مفتی صاحب پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں, آج کے پورے پروگرام کے کانٹیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ذات عثمان سے ہمیں خیرات کیسے لینی ہے, ان کی بارگاہ سے لنگر کیسے لیں کہ ہماری زندگی بھی کامیابی کے رستے پر چلی جائے؟
قبلہ میں جو یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، طاقتور حلقوں کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ درست ارشاد کہ جتنی طاقت اور جتنا عروج و بام اگر کسی شخصیت کو حاصل ہوا ہے وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ درست۔ اتنی زیادہ طاقت کی بلندیوں پر بسیرا کرنے کے باوجود وہ بندہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہا، سادگی کے ساتھ رہا، امت کے لیے مخلص رہا، امت کے حق میں ہمیشہ جو ہے وہ ایسی کوشش اور ایسی فکر میں رہا کہ امت تک جو ہے وہ خیر پہنچ جائے۔ درست۔ آج دیکھیں تھوڑی سی طاقت کسی کو مل جائے، معمولی سے حلقے کے اوپر اس کی جو ہے نا وہ طاقت اثر انداز ہونے لگ جائے تو وہ خود کو فرعون بنا لیتا ہے، تکبر کی چادر پہن لیتا ہے، کبر کے جو ہے نا وہ اس کے اندر سے فوارے پھوٹنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، لاکھوں مربع کلومیٹر کے اوپر یہ ہستی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہیں، ان کا حکم چل رہا ہے، ان کا آرڈر چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کوئی کبر نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طاقت کے بعد عاجزی کرنا حقیقت میں کمال تو اسی کے اندر ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر آج آپ نے طاقت کے اندر عاجزی اختیار کر لی تو یاد رکھیں، یاد انہی کو رکھا جاتا ہے جو مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ آج حضرت عثمان غنی کا ذکر اسی لیے ہو رہا ہے نا کہ انہوں نے طاقت کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیا، طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے جو ہے وہ تمام تر عہدوں کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور دوسری بات میں یہاں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بطور امتی بھی اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ایک امتی کو زندگی کے نشیب و فراز میں ہر مقام پر اللہ رسول کا مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے۔ دیکھیں کتنا مشکل وقت آیا ہے کہ ان کے اوپر 40 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا ہے، پانی ان تک نہیں پہنچ رہا ہے، پھر بھی وہ اپنے حجرے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت علی پیغام بھیج رہے ہیں، امیر المومنین ہمیں حکم دیجئے، ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، میری وجہ سے مدینے میں خون نہیں بہنا چاہیے، میری وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ آج معمولی سا فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ جو ہیں فساد برپا کر دیتے ہیں، قتل و غارت تک نوبت لے آتے ہیں۔ حضرت عثمان نے سمجھا دیا کہ لوگوں تمہاری قربانی قبول ہو جائے یہ اچھی بات ہے، لیکن امت میں فساد نہ برپا کرنا، امت کو تباہ حال نہ کرنا، امت کو متحد رکھنا، جوڑ کے رکھنا، کمال تک پہنچا کے جانا، تاکہ رسول اللہ کے سامنے تم اپنا چہرہ صحیح دکھا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ نہایت خوبصورت انداز میں آج کے کانٹینٹ کا احاطہ کیا اور بہت سالڈ اور ویلڈ پیغامات تھے، اور پورا جو کانٹینٹ تھا ہمارے آج کے اس پروگرام کا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ ہمارے دونوں اسکالرز نے نہایت خوبصورت انداز میں موضوع کا احاطہ کرتے ہوئے حضرت عثمان کی بارگاہ میں حاضری بھی لگائی اور قیمتی ترین معلومات ہمارے ناظرین کی سماعتوں تک پہنچائی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، صغیر بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ منقبت ابھی ہم نے آپ سے سننی ہے، اس سے پہلے 2-4 کلمات ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کی ایک منقبت ہے، وہ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں۔ وہ لکھتے ہیں، بڑھتا جاتا ہے عزا کا تیری تاوان بہت، بڑھتا جاتا ہے عزا کا تیری تاوان بہت، خون رلاتی ہے شہادت تیری عثمان بہت، خون رلاتی ہے شہادت تیری عثمان بہت۔ سانحہ کیسا تھا جو شہر نبی میں گزرا، سانحہ کیسا تھا جو شہر نبی میں گزرا، آج تک وقت ہے افسردہ و حیران بہت، آج تک وقت ہے افسردہ و حیران بہت، آج تک جس کی تلافی نہیں ہونے پائی، آج تک جس کی تلافی نہیں ہونے پائی، امت بیضا کا اس میں ہوا نقصان بہت، امت بیضا کا اس میں ہوا نقصان بہت، اہل دنیا ہی نہیں اہل فلک بھی ہیں گواہ، اہل دنیا ہی نہیں اہل فلک بھی ہیں گواہ، اہل اسلام پہ ہیں آپ کے احسان بہت، اہل اسلام پہ ہیں آپ کے احسان بہت۔ اور مقطع سے پہلا شعر، اور کوئی نہیں دنیا میں تو ایک ذوالنورین، اور کوئی نہیں دنیا میں تو ایک ذوالنورین، خوش رہا تجھ سے صدا صاحب قرآن بہت، کیا بات ہے، خوش رہا تجھ سے صدا صاحب قرآن بہت۔ اور استغاثہ دیکھیے آخری شعر میں ڈاکٹر ریاض مجید کا، وہ لکھتے ہیں، خواب ہی میں تو کبھی اذن قدم بوسی دے، خواب ہی میں تو کبھی اذن قدم بوسی دے، ہے میرے دل میں تیری دید کا ارمان بہت، ہے میرے دل میں تیری دید کا ارمان بہت، خون رلاتی ہے شہادت تیری عثمان بہت، عثمان بہت۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کا میزبان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار جناب صغیر احمد نقشبندی
مدح گزار ہوتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان کی بارگاہ میں. لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے، لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے، ہے وفادار نبی کی دوستی عثمان سے، لے رہا ہے سارا عالم مصطفیٰ کے عشق میں ہر لمحہ وہ سرشار تھے، مصطفیٰ کے عشق میں ہر لمحہ وہ سرشار تھے، عاشقوں نے سیکھی رسم عاشقی عثمان سے، عاشقوں نے سیکھی رسم عاشقی عثمان سے، آج بھی ان کی سخاوت کا ہے چرچا شار سو، آج بھی ان کی سخاوت کا ہے چرچا شار سو، دنیا میں بڑھ کے سخاوت کس نے کی عثمان سے، لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے. اور صفدر بھائی آخری شعر جو آپ نے ذکر کیا، سید عالم کی دو شہزادیاں ان کو ملی، سید عالم کی دو شہزادیاں ان کو ملی، اس فضیلت میں نہ بڑھ پایا کوئی عثمان سے، اور ساجد سے پیار شاہ دو جہاں سے پیار ہے. اور کمال لکھا ہے، کہتے ہیں رکھتے الفت خاص تھے مولا علی عثمان سے، رکھتے الفت خاص تھے مولا علی عثمان سے، لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے، ہے وفادار نبی کی دوستی عثمان سے.